بدن کا کچھ حصہ نہیں بھیگا، کر کو سمجھ آیا تو پھر سے وضو بنانا ہے یا نماز پوری کرنا ہے؟ یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے درمیان میں معلوم ہوا کہ میرے جن اعضاء کو دھونا تھا وضو میں، اس میں سے کوئی عضو پورا نہیں دھویا گیا، تھوڑا باقی رہ گیا، تو کہتے ہیں کہ اگر فرائض میں سے کچھ چھوٹ گیا، ایک بال کے برابر بھی، وضو میں جو فرض چیزیں ہیں وہ بال کے برابر بھی اگر چھوٹ گیا ہے تو وہ وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ نماز توڑ کر فوراً جائیں، یا تو پورا وضو کریں، اگر پورا وضو نہ کریں تو کم از کم اس جگہ کو بھیگے ہاتھ سے اس کو بھگو دیں۔ پورا وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر پورا وضو کر لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دوبارہ جائیں اور پانی سے اس حصے کو بھگو لیں۔ کسی نے پارے پڑھ کر دینے کے لیے کہا تو پہلے سے ہم نے جو پارے پڑھ رکھے تھے تو کیا وہی ان کو دے سکتے ہیں؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، یہ بہت عام ہے، یہ چیز بہت عام ہے۔ اب ہمارے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، بازو میں ہمارے آپا ہی، پڑوس میں ہمارے آنٹی ہی، کون کون کی رتی نا وہ، تو یہ مرد حضرات بھی کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کر رہے ہیں کیا کہ ہمارے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، آپ یہ 2 پارے پڑھ کو دیو، میں فلاں آنٹی کو بھی بول کو ہوں، فلاں بھائی کو بول کو ہوں، ایسا کر کے وہ ایک پورے قرآن کی ترتیب بناتے ہیں۔ تو اب انہوں جو بیچ میں یہ لوگ ہیں جن سے کہا گیا، تو انہوں کیا کر رہی، پہلے سے جو پارے پڑھ کر تھے، انہوں رمضان میں کب کی پڑھے تھے، یا شوال میں پڑھے تھے، ربیع الاول سے پہلے محرم یا سفر میں پڑھے تھے، میں وہ قرآن پڑھا تھا نا، وہ انہوں 2 پارے بولے نا، وہ اٹھا کر کے ان کو دے ڈالیا۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے، ان کو دے ڈالے ہمیں۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، تمہیں کب کی بریانی پکائے تھے گھر میں، آج مہمان آکو ہے، ہمیں کب کی وہ مہمان کو کھلائے تھے نا، وہ بھی یہ بریانی برابر ہوگی، آج بریانی کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ آج نیا سے دوبارہ انہوں مہمان پھر آکو ان سو، پھر دوبارہ بریانی کھلائے تچ بولتے سو ہاں بھئی آج بریانی کھلائے بول کو، وہ پہلے کھلائے تھے نا، وہ حساب ختم۔ پہلے جو پارے آپ پڑھے تھے اس کا ثواب آپ کو مل گیا، وہ ختم، وہ حساب میں نہیں آتا، دوبارہ پڑھ کے دینا ہے آپ سے جو کہا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بال ناخن باہر کاٹ کر کے پھینک سکتے ہیں یعنی نہیں پھینک سکتے؟ بال اور ناخن وغیرہ جو بھی صفائی کرتے ہیں ہم بدن کے، ان کو کہیں ایک کور میں جمع کر لیں اور لے جا کر کے کہیں باہر زمین میں دفن کر دیں۔ فرمایا کوڑے دان میں گندی جگہ میں ڈالنے سے بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ یہ انسان کا ایک عضو ہے، ایک حصہ ہے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اب شہروں میں یہ انتظام تو ہے نہیں، اسی لیے ایک کور وغیرہ میں جمع کر لیں اور کبھی سال میں 1 مرتبہ لے جا کر کہیں باہر زمین میں دفن کر دیں، یا قبرستان کے باہر کسی ایسے حصے میں دفن کر دیں جہاں کھودا نہیں جاتا ہے، ایک کونے میں لے جا کر، ٹھیک ہے۔ مسافر نے اقامت کی نیت کر لی یا پھر 8 دن کی نیت کی تھی، مزید 8 دن رک جائے تو کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر 80-5 کلومیٹر سفر کرنے والے کو مسافر کہتے ہیں، انہوں نے اب 15 دن کی نیت کر لی، تو کہتے ہیں 15 دن کی نیت کر لی تو جیسے وہ اپنے یہاں گھر میں رہتے ہوئے پوری نماز پڑھتے تھے وہاں بھی پوری نماز پڑھیں گے، ایک تو یہ ہے۔ یا پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک شہر کو گیا، ایک جگہ گیا، 80-5 کلومیٹر کا سفر کیا، لیکن 8 دن کے ارادے سے گیا، پھر 8 دن کے بعد مشورہ بدل گیا، نہیں اور 8 دن رکتوں، تو 8 کتنے ہو گئے؟ 16۔ 15 دن کو اقامت کی نیت ہوتی ہے، یعنی 15 دن کنتبی رکنے کی نیت کر لیے کسی جگہ تو ان کو پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے، یعنی 4 رکعت فرض کی نماز 4 ہی پڑھنی پڑے گی، اس میں 2 نہیں۔ تو اب اگر 8 دن پہلے نیت کیے تھے پھر کسی بہانے سے اور 8 دن رکنا پڑا تو کہتے ہیں وہ اب بھی مسافر ہی ہے، مقیم نہیں ہے، وہ ان کو سفر والی نماز ہی پڑھنی پڑے گی، چاہے تھوڑے تھوڑے دن کر کے وہ نیت کرتے کرتے 20-25 دن ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر 8 دن رکے، نہیں بھئی پھر اور رکنا ہے، پھر اور رکنا ہے، تو کہتے ہیں وہ سفر کی ہی نماز پڑھیں گے، 4 رکعت والی 2 رکعت ہی پڑھیں گے، کیونکہ 15 دن کی ایک ساتھ نیت نہیں کی تھی نا، اسی لیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی۔ کہتے ہیں سر کے بال، جی
عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے۔ جب سورج زرد ہو جائے تب قضا نماز نہ پڑھیں، ہاں اس دن کے عصر کی نماز زرد ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رہے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز کی قضا کر سکتے ہیں۔ تو اب لوگوں کو دکھا کر فرض نماز کی قضا بھی مت کرو عصر کے بعد، نہیں تو لوگ کیا سمجھیں گے انہوں کیا بھی نفل کی فل پڑھ رہی ہیں، کیا کر کو بدگمان ہو جاتی ہیں، اور مائیں بہنیں گھروں میں پڑھ رہی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سجدے کی آیت بار بار یاد کرنے پڑتے ہیں تو اتنے بار سجدہ کرنا ضروری ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک ہی آیت کئی مرتبہ پڑھی یا ایک ہی مجلس میں پڑھی تو ایک ہی سجدہ کرنا واجب ہے۔ سجدے کی آیت ہے، کتنے سجدے ہیں قرآن میں بولو؟ 14، الحمدللہ۔ کتنے؟ 14 سجدے ہیں۔ اب قرآن کریم کے 90 پارے میں ایک سجدہ ہے، اب وہ آیت بار بار ہم نہ یاد کرنا پڑ رہا ہے، حفظ کر رہا بچہ یا ہمیں پڑھ رہی بار بار، تو کیا کتنے بار پڑھ رہی کہ اتنے سجدہ کرنا یا ایک ہی سجدہ کرنا؟ کہتے ہیں اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی آیت سجدہ کو ہزاروں بار پڑھے تو بھی ایک ہی سجدہ کرنا واجب ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ لیکن وہ جگہ چینج نہیں کرنا، جگہ چینج ہوگی تو پھر 2 سجدے ہو جاتی ہیں۔ ایک کس جگہ میں بیٹھ کو ایک کس آیت چینج کر لیے یا جگہ چینج کر لیے تو پھر سجدے 2 ہو جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر ایک ہی آیت سجدہ کئی مرتبہ پڑھی یا سنی لیکن مجلس مختلف ہوتی رہی تو ہر مرتبہ کے لیے الگ سجدہ کرنا واجب ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک آیت سجدہ چل کو پڑھ رہی پھر کو، تو کتنے بار پڑھتی ہیں کہ ہر بار سجدہ کرنا واجب ہے؟ مجلس بدل گئی نا، بیٹھنے کی جگہ چینج ہو گئی، دیکھو ان کی ایک بار یہاں پڑھے پھر وہاں پڑھے تو جگہ چینج ہو گئی، اس لیے ہر بار سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر ایک ہی آیت کئی مرتبہ سنی لیکن پڑھنے والا ہر مرتبہ مختلف تھا تو ہر مرتبہ کے لیے الگ سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ 5 حافظ قرآن ہیں اور 5 آیت سجدہ کی تلاوت کر رہے ہیں الگ الگ، اور میں سننے والا ایک ہوں، تو آپ 5 جنے پڑھ رہی نا تو مجھے 5 سجدے کرنے پڑیں گے۔ ان کا ایک مرتبہ انہوں پڑھے سو دوسری مرتبہ وہی آیت ہے لیکن آدمی بدل کر پڑھ رہے ہیں، اور سننے والا میں ایک ہوں تو سننے والے پر 5 سجدے اور ان لوگوں پر بھی 5 سجدے ہو جائیں گے، ایک تو ان کا خود اور 4 انہوں پڑھے نا الگ الگ ان کا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر مختلف آیات سجدہ سنیں تو ہر آیت کے لیے الگ سجدہ کرنا واجب ہوگا، خواہ پڑھنے والا ایک ہو یا مختلف۔ الگ الگ آیتیں پڑھ رہی یا سن رہے ہیں تو ہر آیت کے لیے ایک سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ ہم لیٹے ہوئے ہیں تو اس وقت نبی کا نام آ جائے تو درود لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں یعنی؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، حرج کی بات نہیں۔ مغرب کی نماز کیوں جلدی پڑھتے ہیں لیکن دوسری نمازیں جلدی نہیں پڑھتے؟ یہ نبی کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھو اور عشاء کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ خودکشی کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کر ڈالے تو یا کوئی کسی کا قتل کر دیے تو وہ شہید ہوگا یا نہیں؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کہتے ہیں دنیا میں جس طرح جہاد میں شہید ہو جاتا ہے آدمی تو اس کے اوپر جو احکام لاگو ہوتے ہیں، یعنی بغیر اس کو کفن دفن کے اسی کپڑوں میں اس کو دفن کر دیتے ہیں، دفن دیتے ہیں، دفنا دیا جاتا ہے، نہلایا بھی نہیں جاتا، اس کے کپڑے بھی چینج نہیں کیے جاتے، صرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے کپڑے بھی چینج ہوں گے، نہلایا بھی جائے گا، ساری چیزیں ہوں گی، وہ دنیاوی اعتبار سے شہید نہیں ہوگا بلکہ آخرت کے اعتبار سے شہید ہوگا، یعنی آخرت میں جس طرح شہیدوں کو ثواب ملے گا ویسا اس کو بھی ثواب ملے گا، چاہے ایکسیڈنٹ سے ہوا، اور اگر کسی چور نے ڈاکو نے کسی کو قتل کر دیا، مار دیا، ظالموں نے مار دیا تو اس کو بھی آخرت میں شہید کہا جائے گا، آخرت میں جو شہیدوں کو ثواب ملے گا اس کو بھی وہی ثواب ملے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس پر شہیدوں کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ 2 آدمی تھے آپس میں لڑنے کے لیے تیار تھے، انہیں بھی مارنے آ رہا انہیں بھی مارنے کے لیے آ رہا،
اب دو جنے اس بات کے لیے تیار ہی کہ منجے موقع ملیا تو میں ہی مار ڈالتا ہوں، انہیں اس کے لیے تیار ہے اسے موقع ملیا تو انہیں مار ڈالتا. اب اس میں یہ کیس میں دو جنے برابر ہی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیس میں دو جنے برابر ہی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا بھی جس کو قتل کیا گیا دونوں جہنمی. اللہ میری بھی آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے. یہ بس سمجھو کہ بھئی اسے تو قتل کر دیا گیا نا، انہیں تو مظلوم بیچارہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا، نہیں انہیں بھی ریڈی تھا، اسے موقع نہیں ملیا سو تو بات سمجھ. لیکن اگر کسی کو اچانک بے قصور بغیر کسی الزام اور جرم کے بغیر غلطی کے ایسے ہی چوروں نے ڈاکوؤں نے یا کسی نے دشمنی رکھ کر کے مار دیا تو وہ آخرت میں شہید کہلائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.